کوئی سنے اور یہ کہنے لگے صاحب یہ تو نیا عقیدہ ہے، رسول اللہ سے مانگا جا رہا ہے، تو اس طریقے کی کوئی بات کرے تو یہ بریلی کے لوگ جو ہے نا بے دلیل کوئی بات نہیں کہتے۔ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اور مکے سے جب مدینے کو ہجرت کی تھی تو مدینے میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے تھے نبی پر مگر نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ ایسے بھی تھے جو ایمان لا چکے تھے مگر ابھی تک نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ جب میرا پیغمبر مدینے پہنچا تو جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی آئے، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی آئے، دیکھنے کے لیے آ گئے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک غلام وہ بھی آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، دیکھنے آیا ہے مصطفیٰ کو۔ عقیدہ یہ تھا جس کو دیکھنے آیا ہوں وہ اگر چاہے گا تو دکھا بھی سکتا ہے۔ یہ عقیدہ لے کر آئے صحابی جس کو دیکھنے جا رہے ہیں اگرچہ ہماری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے مگر وہ اللہ کا حبیب ایسا ہے اگر چاہے گا تو دکھائے گا۔ آئے بارگاہ رسول میں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیں آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور دعا فرمائیں آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا میرے غلام روشنی مانگنی ہے تو جاؤ نا خدا کی بارگاہ میں مانگو، جاؤ نا اللہ سے مانگو۔ ادھر غلام نے کہا حضور دعا فرمائے، ادھر رسول پاک نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تبھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ غلام کی آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی۔ سبحان اللہ، آنکھوں میں روشنی آئی تو ایسے ہاتھوں کو لگایا تاکہ یہ روشنی آئی ہے یہ ادھر ادھر نہ جائے۔ ہاتھوں کو لگایا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، جی بھر کے دیکھا اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگے حضور دعا فرمائیں کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہنے لگے دعا فرما دیں حضور آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے۔ غلام کہتے ہیں ابھی تو آپ نے آنکھوں میں روشنی مانگی ہے، آ گئی تو اب ختم کرانا چاہتے ہو؟ تو غلام کہتا ہے تمنا یہ تھی آنکھوں میں روشنی آئے تو مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ اے لوگو میری تمنا یہ ہے جن نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اب ان نگاہوں سے کسی اور کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کا غلام کہتا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اب کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان آنکھوں سے چہرے مصطفیٰ دیکھا ہے اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے غلام نے آنکھوں میں روشنی مانگی اور جب چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا تو آنکھوں کی روشنی ختم کرا لی۔ عقیدہ یہ ہے جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے، یہ عقیدہ ان صحابہ کا ہے جس کے بارے میں میرا پیغمبر کہتا ہے اصحابی اقتدیت اصحابی کل نجوم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں جس کی اتباع کر لوگے جنتی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ان صحابہ کا عقیدہ یہ ہے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر آنکھوں میں روشنی مانگنی ہے تو چلو مصطفیٰ سے مانگیں گے، اگر آنکھ نکل کر باہر آ جائے۔ حضرت ابو قتادہ ہیں جن کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، تیر جیسے ہی لگا فوراً آنکھ کا گلہ باہر آ گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا، ہتھیلی پر نیچے سے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا اور پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے بلکہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ درست فرما دیں۔ اللہ اکبر، آنکھ کا ڈھیلا آنکھ سے نکل چکا ہے، ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، زمین پر گر چکا تھا، اٹھایا ہتھیلی پر رکھا، بارگاہ رسول میں آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے رسول ڈاکٹری کر رہے تھے؟ کیا رسول پاک حکمت کا کام کر رہے تھے؟ کیا رسول کائنات تبعات کا کام کر رہے تھے؟ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر بولے یا رسول اللہ یہ میری آنکھ درست فرما دے۔ میں کہتا ہوں انہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، کسی سرجن کا کام تھا، سرجن کے پاس جاتے، کسی حکیم کے پاس جاتے۔ نہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا جہاں سرجنوں کی ڈاکٹری اور حکمت اور ان کی سرجری ختم ہوتی ہے وہیں سے آمینہ کے لال کی حکمت شروع ہوا کرتی ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آ گئے اور پیغمبر سے کہہ رہے حضور آنکھ درست فرما دیں،
اچھا میرے پیغمبر نے بھی منع نہیں کیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر نے کیا کام کیا معلوم ہے؟ پیغمبر کے غلام نے کہا حضور آنکھ صحیح فرما دے، درست فرما دے۔ نبی نے اس آنکھ کے گلے کو، ڈیلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور منہ سے لعاب دہن نکالا جس کو تھوک کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے منہ دہن مبارک سے تھوک نکالا، لعاب دہن، اور اسی گلے پر لگایا اور اپنے دست مبارک سے آنکھ میں رکھ دیا۔ ادھر آنکھ میں رکھا، آنکھ کی تکلیف بھی جاتی رہی، آنکھ روشن ہو گئی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں قسم ہے رب قدیر کی، عزت و جلال کی، میں جس آنکھ سے، جو میری آنکھ صحیح تھی، اس سے کم دیکھتا تھا، اس آنکھ سے زیادہ دیکھتا تھا جس کو رسول نے صحیح کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا میرا پیغمبر تمام حکیموں کا حکیم ہے۔ پیغمبر وہ ہے جہاں تمام طبیبوں کی تباہ ختم ہوتی ہے، وہیں سے مصطفیٰ کی تباہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بریلی کا میرا امام کہتا ہے، پیر و مرشد کہتا ہے، یا رسول اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں اب سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے بھری جنتی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنتی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنتی با کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ یہ عقیدے کا شعر ہے، ہمارے مصطفیٰ کی آج بھی چل رہی ہے، کل بھی چل رہی تھی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مصطفیٰ کی چلتی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے ایسا حبیب بنایا ہے، کائنات کا مالک و مختار بنا دیا۔ اس لیے سیدنا مرشدنا حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں۔ اور یہ عقیدے کا شعر، اسی پر عقیدہ رکھیں اور یہ دعا کریں مولا اسی عقیدے پر رکھیں، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے جو حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، جو نبی کا نہیں ہے بس یہ عقیدہ بناؤ، جو نبی کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پہ فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پہ فدا کر دے۔ میں ایک روایت کی روشنی میں اس شعر کی کچھ وضاحت کر دوں۔ حضرت حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے جو بیگانہ ہو، جس کو نبی سے تعلق نہ ہو، نبی کو اپنے جیسا جانتا ہو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہم بھی فدا، ہمارے ماں باپ بھی فدا، مال و جان سب کے سب نبی کے نام پر فدا کر دے۔ پیغمبر کا ظاہری زمانہ ہے، جنگ خندق کا معاملہ پیش آیا، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، جس وقت کے مکے کے پورے علاقے کے کفار امٹ کر چلے آئے تھے۔ ارادہ یہ تھا معاذ اللہ مدینے میں مسلمان جمع ہو گئے، ایک کو نہیں چھوڑنا ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا جس کو تم مارنا چاہتے ہو ان کا رب ان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے تو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر رب نے ان کو بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ ہمارا تمہارا سب کا عقیدہ ہے، جس کو رب بڑھاتا اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو رب مٹائے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے،
مکے سے ایک طوفان آیا ہے، آندھی کی طرح امٹتا ہوا سیلاب آیا ہے، ارادہ یہ ہے آج کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے پیغمبر کو معلوم ہوا، اپنے نہتے غلاموں کو جمع کر لیا ہے، جن کے بھوکے پیٹ ہے، جن کے بدن پر قاعدے کا لباس نہیں ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں، غلاموں کو جمع کر لیا۔ میرا پیغمبر کہتا ہے اے میرے غلاموں، مکے سے ایک طوفان آ رہا ہے، مکے سے ایک آندھی آ رہی ہے، مکے سے لشکر آ رہا ہے، مٹانے کا ارادہ ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پیغمبر کے غلاموں نے جب سنا، نبی کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، غلاموں سے مشورہ نہیں کیا جاتا، غلاموں کو تو حکم دیا جاتا ہے یا رسول اللہ، غلاموں سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ ایک غلام بارگاہ رسول میں کھڑے ہو گئے ہیں اور عرض کرتے ہیں، غلام کا نام ہے مقداد، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ تعال اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماں کا۔ حضور نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، وہ اور لوگ تھے جو نبی کے نام پر مٹتے نہیں، مٹنے کو تیار نہیں۔ حضور ہمارا تو ارادہ یہ ہے، نبی حکم فرمائے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، حضور حکم فرما دیں جو چاہیں وہ کہیں حضور۔ اللہ کے رسول کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، سنا نبی کونین کا غلام بارگاہ رسول میں کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، غلاموں سے مشورہ نہ کیا جائے، غلاموں کو تو حکم دے دیا جائے۔ پیغمبر نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا ہے، آخر کار ایک خندق کھودی گئی تھی، لمبی چوڑی نہر کھودی گئی تاکہ دشمن ادھر آ نہ پائے اور مسلمان اپنی حفاظت کر سکیں، اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ خندق رکھا گیا ہے۔ آخر کار وہ لوگ آ گئے، ادھر خندق کھود کر تیار ہوئی، ادھر سے کفاروں کا امڑتا ہوا سیلاب آ گیا۔ دیکھا کہ مدینے کے تین طرف سے پہاڑ ہیں اور چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں، جدھر سے راستہ تھا لمبی چوڑی نہر کھودی ہوئی ہے، ایک خندق لگا دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے غلام اپنے نبی کے ساتھ، نبی کونین کے غلام خندق کے اس پار مدینے میں موجود ہیں، ادھر سے کفار کا لشکر آیا۔ ان میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عمرو ابن عبد ود، بہت بڑا پہلوان تھا، ہزاروں سے اکیلے لڑا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا بھی طاقتور تھا اور وہ خود طاقتور تھا، ظاہر سی بات ہے جو 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہو کتنا بڑا پہلوان ہوگا۔ جیسے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا کر کے چلا جائے۔ ہمارا تو حال یہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی کے گھر میں اگر دروازہ کھلا ہے تو گھر میں نظر پڑ گئی، نہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ معلوم ہے تمہارا پیغمبر کیسے چلتا تھا؟ سیکھو اپنے پیغمبر کی، چلنے کو سنو پڑھو اور اس کے بعد میں ویسے ہی چلو۔ جب تم ویسے چلو گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، سنت کو اللہ عبادت بنا دے گا۔ تم چلو گے نا، اغیار دیکھیں گے یار تمہیں تو دیکھنے کے بعد کہیں گے یار یہ چلنے والا، اپنے چلنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بولو ایسے بولا کرو جیسے نبی بولتے تھے، تاکہ اغیار سنیں تمہاری بولیوں کو تو سمجھ جائیں یہ کوئی اور نہیں ہے، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا غلام بول رہا ہے۔ پہنا تو ایسے پہنا کرو، تمہارا لباس دیکھیں تو تم ہزاروں میں پہچانے جاؤ، دیکھنے والے دیکھ کر کہیں ایسا لگتا ہے یار کوئی آنے والا، بولنے والا، چلنے والا کہ غلام رسول بول رہا ہے، غلام رسول آ رہا ہے، غلام رسول چل رہا ہے۔ چلو تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے، بولو تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے، کھاؤ تو مصطفیٰ کی یاد آئے، اغیار کہے اٹھے مصطفیٰ کا غلام بول رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے، مگر ہمارا چلنا سب کچھ بدل چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آؤ ذرا مصطفیٰ کے غلاموں کے چلنے کی تاریخ تو دیکھو، دیکھو مصطفیٰ کے غلاموں کی چلنے کی تاریخ۔ میرے مصطفیٰ چلتے تھے ویسے غلامان رسول چلتے تھے۔ مصر ہے، ایران ہے، یہاں اسلام پھیلا تو ایسے ہی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام گئے تھے وہاں جنگ کرنے کے لیے،
اور جب جنگ کرنے گئے نا جنگ طویل ہو گئی، انہوں نے سوچا یار مسلمانوں کو کیسے ناکام کیا جائے، ان کو کیسے ذلیل کیا جائے، کیسے بے دین کیا جائے، کیسے اپنا ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے۔ مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ کر انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ سب سے بڑا ہتھ کنڈا جو تھا ان کا وہ سنو، ایران کی سرزمین ہے اور مصر کی سرزمین، مصطفیٰ کے غلام ہیں، لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے غلامان رسول کا۔ اب انہوں نے ایک ہتھیار استعمال کیا، ان کے بڑے پڑھے لکھے مدبروں نے، مفکروں نے، ان کے پادریوں نے سوچا، مشورہ دیا، ایسا کرو مسلمانوں کو مین بازار سے گزارو۔ مین بازار سے کیا ہوگا صاحب؟ انہوں نے جو ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا، آج وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود استعمال کر رہے ہو، اس لیے ہماری نگاہیں غلط ہو چکی، آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کل غیروں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا، کہنے لگے مسلمانوں کو مین بازار سے گزارو۔ آئے حضرت خالد ابن ولید کے پاس، ابو عبیدہ ابن جرہ کے پاس، کہنے لگے صاحب لڑائی بند کرو، لڑائی نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی، اب تیر نہیں چلیں گے، نیزے نہیں اٹھیں گے، ہماری ایک شرط ہے، مین بازار سے سارا لشکر اگر گزر جائے گا، کوئی فساد نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا، تو ہم سب کچھ تمہیں دے دیں گے، حکومت تمہاری ہوگی، خزانے تمہارے ہوں گے، کنجیاں تمہاری ہوں گی، اور ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے سوچا یار بڑی آسان بات ہے، مین بازار سے گزرنا کیا بات ہے، مگر جب صبح نمودار ہوئی، صبح کا اجالا پھیلا، پوری رات بے چینی میں گزری دونوں طرف کے لوگوں کی۔ ادھر کے لوگ اس لیے بے چینی میں رات گزار رہے تھے کہ معاذ اللہ صبح کو مسلمانوں کا ایمان چھیننا ہے، اور مسلمان بے چینی میں اس لیے رات گزار رہے تھے انشاءاللہ صبح کو مصر پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ دونوں طرف کے لوگ جاگ رہے ہیں، بے چینی ہے دونوں طرف کے خیموں میں، مگر ایک طرف بے چینی اس لیے ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے، اور ایک طرف بے چینی یہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ صبح کو اجالا پھیلا، عبادت ہوئی، نماز فجر ادا کی گئی، اس کے بعد میں دعا کی گئی، پادری آئے، صاحب مسلمانوں مجاہدوں چلو اپنے لشکر کو مین بازار سے گزارو۔ حضرت خالد چلنے لگے، آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اگلے سردار جا رہا ہے۔ غلاموں کا طریقہ یہ تھا، جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے ان کے مصطفیٰ چلا کرتے تھے، نگاہیں نیچی ہوتی تھی، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ مگر آج حضرت خالد جب چل رہے تھے نا تو کبھی اوپر کو دیکھتے تھے، کبھی نیچے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے کو مڑ کر دیکھ لیتے، تھوڑا سا راستہ طے کیا، تھوڑا سا راستہ آگے دیکھا کہ کناروں پر ننگی لڑکیاں کھڑی۔ آج ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، صرف اپنی مالداری دکھانے کے لیے، اپنا زیور دکھانے کے لیے، اپنے کپڑے دکھانے کے لیے، اپنا پیسہ دکھانے کے لیے۔ کل بے پردہ کیا گیا تھا اسلام کو چھین کے، جی حق بات۔ آج بے پردہ ہم نے خود کر دیا، کل غیروں نے کیا تھا، آج ہم کر رہے ہیں مالداری دکھانے کے لیے۔ حضرت خالد کی نگاہ پڑی کہ کنارے پر لڑکیاں کھڑی ہیں، کسی کے ہاتھ کھلے، کسی کے بال کھلے، کسی کے پاؤں کھلے، کسی کی پنڈلیاں، کسی کا سینہ کھلا ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی یار مسلمانوں کی کہ جب دولہا کو سجا کر اس کو سیرا اورا پہنا کر جاتے ہیں تو عورتیں ساتھ جاتی ہیں معاذ اللہ۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ مسجد میں بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، مسجد میں جا کر مسجد کے دروازے پر بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، سینہ کھلا ہے، کسی کے بال کھلے، اور یار دوستوں کے ساتھ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یار دوست کھڑے، ان کے ساتھ ویڈیو بن رہی ہے۔ ابے تمہاری غیرت چلی کہاں گئی؟ یاد رکھنا، جب تک کہ غیرت اس کا تمہیں احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک تم ایسے ہی ذلیل و خوار رہو گے۔ پیغمبر کے غلاموں کو گزارا جا رہا تھا، خالد کی نگاہ پڑ گئی، ابو عبیدہ ابن جرہ نے دیکھا حالات یہ، اور تھوڑے سے 4 قدم آگے بڑھے تو چھتوں کے کنارے لڑکیاں کھڑی، ننگی پیٹھ، ننگے بال، ننگے ہاتھ، کسی کا سینہ کھلا، کسی کی پیٹھ کھلی۔ حضرت خالد واپس آ گئے، ابو عبیدہ بن جرہ واپس آئے، سارے غلاموں کو واپس کر لیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد اپنے رسول اللہ کے غلاموں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی،
کھڑے ہو گئے غلام، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ پر درود پڑھا، اس کے بعد آیت مقدسہ پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے لوگو سنو، اللہ کہتا اپنے حبیب سے مسلمان جب راستوں سے گزرا کرے تو نگاہوں کو نیچے کر کے گزرا کرے، سبحان اللہ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیا کرے۔ غلام رسول نے پورا ان کا حد کرنا سنا دیا، پورا منصوبہ بتا دیا، ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں اے لوگوں ان کا ارادہ یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس 5 منٹ کی گفتگو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضرت تشریف لے آئے۔ تو حضرت خالد نے لوگوں کو جمع کیا، یہی قرآن کی آیت پڑھی، کہا اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، اے حبیب فرماؤ مسلمان جب گزرا کرے تو نگاہوں کو نیچے رکھے، نیچے کر کے گزرا کرے، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت صفائی ستھرائی ہے، پاکی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ حضرت خالد کہتے ہیں، غلام رسول کہتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے، انہوں نے لڑکیوں کو بے حجاب کر دیا۔ آج اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو، گریبان میں منہ ڈالو، ہم نے بیاہ شادیوں کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، ہم نے بیاہ شادیوں کے نام پر زیور دکھانے کے لیے، کپڑے دکھانے کے لیے، مالداری دکھانے کے لیے ہم نے ایسے حالات بنائے۔ اب تو حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں، مسجدوں میں جا رہی ہماری بہن بیٹیاں، دروازوں پر کھڑی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دوست کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اغیار کھڑے ہیں، ویڈیو کشی، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ تمہاری غیرت کہاں تک مر چکی ہے؟ شرم و حیا کا، شرم و حیا کی انتہا ہونا رہی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے غلام کہتے ہیں اے لوگوں یہ سچ ہے، مصر کا حسن بے نقاب ہو گیا ہے، مصر کا حسن کو آج بے پردہ کر دیا گیا ہے، یہ سچ ہے۔ تم نے مصر کا حسن نہیں دیکھا ہے، یہاں کی عورتوں کو نہیں دیکھا ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں یہ سچ ہے، تم نے کچھ نہیں دیکھا مگر یہ حق ہے، حسن مصر نہیں دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول نے کہا تھا حسن مصر نہیں دیکھا، یہاں پر حسن یوسف کی تجلیاں پائی جاتی ہیں، مگر یہ حق ہے تم نے مصر کے حسن کو نہیں دیکھا ہے مگر آمینہ کے لال کے حسن کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کہتا ہے اے میرے رسول کے غلاموں سنو، جس نے رسول اللہ کا حسن دیکھا ہے اس کو اب کسی حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایسے گزرنا ہے، تاریخ لکھی جائے گی۔ مصطفیٰ کے غلام کہہ رہے ہیں میں آگے چل رہا ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، مصر کے مین بازار سے گزر رہے ہیں۔ ایسے گزر گئے شاید کہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ایسے جا رہے ہیں شاید کہ ان کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، شاید یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ جب پورا لشکر گزر گیا، لڑکیاں دیکھتی رہی، لڑکیاں چاہتی تھی کاش کہ ایک نگاہ کوئی جھوٹی اٹھا لیتا، ایسے اٹھا کر دیکھ لیتا، مگر کسی جوان نے، کسی بوڑھے نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب پورا لشکر گزر گیا اور گزرنے کے بعد جب خیمے لگائے گئے، پڑاؤ کیا گیا، قیام کیا گیا، ادھر مسلمانوں نے قیام کیا، ادھر پیچھے سے پادری آ رہے تھے، ان کے مولوی آ رہے تھے۔ عیسائیوں کے پادری ہیں، مولوی ہیں، ان میں اپنے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، غلام بھی ساتھ میں ہیں، باندیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ وہ پڑھے لکھے تھے، وہ مفکر تھے، مدبر تھے۔ آ کر بولے اے خالد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ہم سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کا غلام کہتا ہے اے
لوگوں اتنی جلدی اسلام قبول کر رہے ہو؟ تم نے ہمارا خدا نہیں دیکھا، ہمارا رسول نہیں دیکھا، ہمارے رسول کی کتاب نہیں دیکھی، اللہ اکبر، رسول کی زندگی نہیں دیکھی۔ معلوم ہے اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کی زبان سے نکلا، ایک زبان ہو کر بولے، پڑھے لکھے بولے، اے خالد یہ سچ ہے، ہم نے تمہارا قرآن نہیں پڑھا، تمہارے رسول کو نہیں دیکھا، رسول کی حدیث نہیں پڑھی ہے، ہم نے کچھ نہیں پڑھا، یہ سب کچھ سچ ہے، مگر سن لو رسول نہیں دیکھا ہے، غلامان رسول دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر قرآن کے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، ہم نے حدیث نہیں پڑھی، حدیث کے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ایک زبان ہو کر بولے ہم نے رسول نہیں دیکھے، غلامان رسول دیکھے، فیصلہ کر دیا۔ جب غلام اتنے اچھے ہیں تو مدینے کا تاجدار کتنا اچھا ہوگا، قرآن کے پڑھنے والے اتنے اچھے ہیں تو وہ قرآن کیسا ہوگا، خدا کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں جن کی نگاہیں غیروں پر نہیں پڑتی یار تو اپنوں پر کیسے پڑتی ہوں گی۔ اب تمہیں میں نے کہا تھا نا سنو کم عمل زیادہ کرو، ماحول بدل دینا ہے، یہ بتا دینا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعریف سنی ہے، مصطفیٰ کے غلام ایسے ہی چلتے تھے جیسے مصطفیٰ جان رحمت چلا کرتے تھے، ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے نبی کونین دیکھا کرتے تھے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بتا دینا ہے، ورنہ اس کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے کہ وہ عورتیں جو ننگی نکلتی ہیں، اور ننگی نکلنے کا مطلب یا تو اتنے باریک کپڑے پہن کر یا اتنے تنگ کپڑے پہن کر یا آستینیں کھلی ہیں گلے کھلے ہیں، ایسی عورتیں جب نکلتی ہیں نا تو یہ جہنمی عورتیں ہیں، اور جو نکلوانے والے ہیں ان کے شوہروں، باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، وہ بھی جہنمی ہیں، وہ بھی جہنمی جو اس پر راضی ہے۔ اس لیے بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے حبیب آپ کہہ دو جب مسلمان نکلا کریں نا تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ کہا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے رب قدیر معاف فرمائے، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب۔